بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو غزل کا 5واں دور ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اردو غزل کے 4 ادوار کا مطالعہ کیا۔ ان کے ویڈیوز جو ہیں، ان کے لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے جا چکے ہیں۔ آج ہم اردو غزل کا 5واں دور جو آتش اور ناسخ کا دور ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آتش اور ناسخ کا جو یہ دور ہے، یہ 18ویں صدی کے آخر سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک جاتا ہے۔ اس دور کے اہم شاعروں میں خواجہ حیدر علی آتش، قلندر بخش جرت، انشاء اللہ خان انشا، غلام حمدانی مصحفی، امام بخش ناسخ کے شاگردوں میں سے برق، بحر، خواجہ وزیر اور رشک، اور آتش کے شاگردوں میں سے رند، خلیل، نسیم، صبا، آغا، اور مصحفی کے شاگردوں میں سے میر ضمیر، رنگین، پروانہ اور میر خلیق شامل ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے لکھنوی دبستان شاعری۔ لکھنؤ کا جو دبستان ہے شاعری کا، لکھنؤ اسکول آف تھاٹ کا استعمال، جو کہ خارجیت ہے، خارجیت کا اس میں استعمال ہوا ہے۔ خارجیت کیا ہوتی ہے؟ خارجیت میں جو ادیب ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کا ماحول دیکھتا ہے اور اس ماحول کو وہ بیان کرتا ہے۔ اگر افسانہ ہے تو افسانے میں بھی یہی چیز ہوگی، ارد گرد کا ماحول بیان ہو رہا ہوگا، ناول میں بھی، شاعری میں بھی اسی قسم کے تصورات ہوتے ہیں۔ اس کو خارجیت کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی پہلی خصوصیت ہے۔ نمبر 2، رعایت لفظی اور تحقیقی الفاظ پر زور دیا گیا۔ اس دور میں الفاظ کی تحقیق پر زور دیا گیا، اور اس کی ابتدا جو ہے اس کام کی، رعایت لفظی اور تحقیقی الفاظ کا جو کام ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ ناسخ سے ہوئی ہے، جس کے شاگردوں نے اسی رنگ کو مقبول بنا دیا، اور یہی لوگ جو ہیں یہ پھر زبان دان کہلائے۔ یہ اس دور کی خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں غزلیں جو ہے وہ طویل لکھی جاتی تھی، لمبی غزلیں، اور بعض شعراء نے ایک غزل کو 4 غزلوں کا مجموعہ بنا دیا، یعنی 4 غزلیں مل کر، 4 غزلوں کو ملا کر ایک غزل بنا دی۔ اتنی لمبی غزلیں جو ہیں وہ اس دور میں لکھی جاتی تھی۔ اس دور کی غزل جو ہے وہ بڑی طویل اور لمبی ہوتی تھی۔ نمبر 5، اس دور کی شاعری میں ابتذال ہے۔ ابتذال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی پستی اور کمینہ پن جو ہے یہ اس دور کی شاعری کا ایک عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس میں، اس دور کی شاعری میں اخلاقی پستی، سفلا پن، کمینہ پن، عامیانہ پن اور ہلکا پن جو ہوتا ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے، اور کلام میں عریانی اور بے حیائی پائی جاتی ہے۔ یہ اس دور کی خصوصیت ہے۔ اس دور کا جو کلام ہے وہ بڑا، اس میں واہیات قسم کا ہوتا تھا۔ نمبر 6، تصور محبوب۔ اس دور کے غزل کا جو محبوب ہے وہ مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے، اور عورت بھی
طوائفہ جو ہے یہ اس دور کی غزل کے اندر جو محبوب ہے وہ طوائفہ ہے۔ نمبر 7، اس دور سے پہلے اردو شاعری کو اور خاص طور پر غزل کو ریختہ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس دور سے پہلے غزل کو ریختہ کہا جاتا تھا، لیکن اس دور میں غزل کو ریختی کہا جانے لگا۔ یعنی پہلے اس دور سے پہلے جو ہے وہ غزل کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ غزل کا جو پرانا نام ہے وہ ریختہ ہے۔ یہ ریختہ جو ہے یہ غزل کا پرانا نام ہے، اور اس کا بعد میں نیا نام جو ہے وہ غزل رائج ہوا، اور مولانا عبدالسلام کے نزدیک غزل کا لفظ جو ہے وہ ناسخ نے رائج کیا، اور غالباً اسی دور میں جو ہے وہ رائج ہوا ہے، لیکن وہ اس دور کے آخر میں جا کے ہوا۔ غزل کا پہلا اور ابتدائی نام جو ہے وہ ریختہ ہے، اور بعد میں اس دور میں غزل کو ریختی کہا جانے لگا، اور اس طرز کے بانی جو ہے وہ سعادت یار خان رنگین تھے۔ وہ اس طرز کے بانی تھے۔ اس طرز میں عورتوں کے جذبات، احساسات کو پیش کرنے کے بجائے رقیق اور سوکیانہ انداز سے جنسی جذبات کو برانگیختہ کیا جانے لگا۔ سوکیانہ انداز یعنی بازاری الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ عورتوں کے جذبات اور احساسات پیش نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کو جو ہے وہ ایک بازاری لفظوں میں، جیسا کہ پیچھے ڈسکس ہو چکا ہے کہ بے حیائی اس دور میں بڑی جو ہے وہ ایک عام ایلیمنٹ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 8، ریختی جو ہے یہ لکھنؤ میں بہت مقبول ہوئی اس دور میں، اور لکھنؤ میں ریختی جو ہے وہ بڑی مقبول ہوئی ہے، لیکن آتش اور ناسخ نے اس طرز کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آتش اور ناسخ جن کی بنا پر اس دور کا نام آتش و ناسخ کا دور ہے، انہوں نے ریختی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ یہ اس دور کی غزل ہے اور اس دور کی خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ غالب اور مومن کے دور پہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ غزل کے 6 ادوار مکمل ہو جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ غزل جو ہے وہ پاکستان قیام پاکستان کے بعد میں